کمرہ نمبر 313 اس ہوٹل کا سب سے خطرناک کمرہ تھا۔ جب میں اور میرے دوستوں نے اس کمرے کو بک کیا اور جیسے ہی ہم وہاں پہنچے، یہ مری کا سب سے ایکسپینسو ہوٹل تھا، تو وہاں پر ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا۔ وہ استقبالیہ پر تو نہیں بیٹھا تھا، لیکن وہاں ساتھ میں کاؤنٹر پہ بیٹھا تھا، اور جیسے ہی ہم وہاں سے چابی لے کے روانہ ہونے والے تھے، اس نے ہمیں پیچھے سے آواز دی، بیٹا احتیاط سے، اس کمرے میں آج تک کوئی نہیں ٹکا۔ ہم حیران ہو گئے، اس کو تعجب سے دیکھنے لگے، لیکن آگے بڑھ گئے۔ اس کمرے میں پہنچنے کے بعد ہم نے اپنی مستیاں شروع کی، چائے منگوائی، کافی منگوائی، کسی نے کچھ منگوایا، کسی نے کچھ منگوایا۔ ہم ادھر ادھر اپنی چیزیں بکیر کر سو تو نہیں گئے تھے، لیکن لیٹ گئے کیونکہ ہم تھک گئے تھے۔ پھر ہم نے سوچا کیوں نہ باہر بھی نکلے۔ ہمارے کمرے کے باہر ایک بلکونی تھی جس میں ہم کھڑی تھی، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت مستیاں کر رہی تھی، ایک دوسرے کے اوپر پانی گرا رہے تھے، کیونکہ مری کا موسم کافی ٹھنڈا ہوتا ہے، اس لیے ہم نے جان بوجھ کے شرارت سے ایک دوسرے کے اوپر پانی گرانا شروع کیا۔ پھر بہت شور کی وجہ سے ایک بندے نے آواز دی کہ تم لوگ بہت ڈسٹربنس پھیلا رہے ہو، جس کی وجہ سے ہم خاموش ہو گئے۔ اب ہم بیٹھے تھے، کوئی فلمیں دیکھ رہا تھا، کوئی باتیں کر رہا تھا، کوئی فون پہ لگا تھا، کہ اتنے میں 2 بج گئے۔ پھر ہم میں سے ایک نے کہا سو جاتے ہیں، کل گھومیں گے پھریں گے انشاءاللہ۔ پھر جیسے ہی ہم لوگ سو گئے تو اس کمرے میں ایک پینٹنگ تھی، جس میں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی کا پینٹنگ تھا، اور میرے ایک دوست نے کہا کہ یہ لڑکی ریئل میں ضرور ہوگی، کیونکہ یہ پینٹنگ ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے تصویر کھینچی ہو، پینٹنگ نہ ہو۔ اسی وجہ سے ہم سب اس تصویر کو دیکھ رہے تھے اور پھر سو گئے۔ آدھی رات کو مجھے لگا کہ اس پینٹنگ میں جو لڑکی تھی وہ باہر نکلی ہے اور ہمارے کمرے میں گھوم پھر رہی، کیونکہ مجھے نیند میں ایسا ہی کچھ لگا، لیکن صبح ہوا تو میں نے سوچا شاید میں خواب دیکھ رہا تھا، لیکن ہمارا ایک دوست غائب تھا۔ پھر ہم سارا دن اس کو ڈھونڈنے لگے، جو کہ نہیں ملا۔ اسی طرح دوسری رات ہم اس کے فون پہ فون کرتے رہے، لیکن جب اس کا تکیہ اٹھایا تو اس کا فون تکیے کے نیچے پڑا تھا، وہ عجیب طریقے سے غائب ہوا۔ ہم سب کی نیندیں حرام ہو گئی، ان کے گھر والوں کو ہم کیا جواب دیں گے۔ ہم نے جا کے کاؤنٹر پہ ایک شکایت بھی درج کی، کمپلین کیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اس کو ہم نے نہ آتے ہوئے مطلب تم لوگوں کے ساتھ دیکھا تھا کہ اوپر گیا ہے کمرے میں، لیکن پھر سے یہاں سے نکلتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ باہر چوکیدار سے بھی پوچھا، اس نے کہا نہیں، میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا۔ اس طرح ہم لوگ کافی پریشان تھے اور سوچ رہے تھے کہ کل روانہ ہوتے، کیونکہ وہ سارا دن تو ہم اس کو ڈھونڈنے میں لگے۔ پھر شام ہو گئی تو شام کو روانگی ہماری ٹھیک نہیں تھی، موسم خراب تھا، اس لیے ہم نے دوسری رات گزارنے کی ٹھان لی۔ جیسے ہی ہم سو گئے تو آدھی رات کو میری آنکھ کھلی کہ ہمارے کمرے میں کوئی لڑکی گھوم پھر رہی ہے۔ میں حیران تھا کہ یہ تو میں سمجھا تھا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، یہ کون ہے؟ پھر اس لڑکی نے باری باری میں چپ کے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہمارے ایک دوست کو اٹھا کے ایسا کچھ کرتی کہ وہ ہوا میں تحول ہو جاتا اور غائب ہو جاتا۔ میرے پاس آ گئی تو میں اٹھا اور اس کو بولا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں اس پینٹنگ میں جو لڑکی ہے میں وہ ہوں، کیونکہ یہاں میری ڈیتھ ہو گئی تھی، اور اب یہ سزا اس کمرے میں آنے والے ہر ایک بندے کو ملتی ہے، تمہیں بھی ملے گی۔ اسی طرح یہ سیٹ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلی صبح جب کمرے کا دروازہ کھولا جاتا ہے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا، جبکہ ہوٹل کے جتنے بھی عملہ ہیں وہ سب یہ بات نوٹ کرتے ہیں کہ وہ سارے لڑکے جو اس کمرے میں رات گزارنے آئے تھے، ان کی تصویر اس لڑکی کے تصویر کے ساتھ اس فریم میں لگی ہے سب کی، یعنی لڑکی اس تصویر میں آگے کھڑی ہے اور باقی سب پیچھے کھڑے ہیں۔